بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خونی ڈریکولا، ایک انوکھی، حیرت انگیز اور اچھوتی کہانی۔ ڈیانا کافی دیر سے جھونپڑی میں آگ روشن کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن گیلی لکڑیوں کی وجہ سے اندر دھواں بھر گیا تھا اور اب رات کی تاریکی بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا دل خوف کی وجہ سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دور سے اسے گھوڑے کی ٹاپوں اور گھنٹیوں کی آواز قریب آتی سنائی دی اور اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ گھوڑے بالکل پرانے انداز میں بھگی کھینچتے ہوئے جھونپڑی کے قریب آ کر رک گئے۔ ڈیانا کی تو جان ہی نکل گئی، پھر جیسے کسی نے اسے سوتے سے چونکا کر جگا دیا ہو۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور کلوف اندر آیا۔ ڈیانا کی چیخ اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ مجھے افسوس ہے مادام کہ میں نے آپ کو پریشان کیا۔ آپ کے خاوند قلعے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے ڈیانا کو باہر چلنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ کر بگی کا دروازہ کھول دیا۔ ڈیانا نے غصے سے کلوف کی طرف دیکھا اور بولی، میں پوچھتی ہوں وہ سب کہاں ہیں؟ ایلن، چارلز، ہیلن، آخر یہ سب کیا بکواس ہے؟ کلوف نے احتراماً جھک کر کہا، آپ کے خاوند آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے، آپ تشریف لے چلیے۔ ڈیانا کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ایک بار پھر قلعے میں جائے۔ عین ممکن ہے کہ چارلز سے اسے کچھ معلوم ہو سکے۔ وہ آگے بڑھی اور بھگی میں سوار ہو گئی۔ گھوڑے برق رفتاری سے کوچ کو لیے ہوئے قلعے کی طرف بڑھنے لگے۔ جو ہی بھگی قلعے کے اندر پہنچی، کلوف نے تیزی سے اتر کر بڑے ادب سے ڈیانا کے لیے دروازہ کھولا اور ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ڈیانا کو یوں لگا کہ جیسے کلوف اس کا مذاق اڑانے کی حد تک مؤدب ہوا جا رہا تھا۔ ڈیانا ہال میں داخل ہوئی اور ہیلن کی بدلی ہوئی اجنبی سی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ ہم لوگ تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، ہم حیران تھے کہ تم کب لوٹو گی۔ ہیلن کی آواز بے حد مختلف اور عجیب سی تھی۔ ڈیانا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سارے جسم پہ چونٹیاں سی رینگنے لگی ہوں۔ ہیلن سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی، اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ اس نے شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں کھوئی کھوئی سی تھیں، جیسے ابھی ابھی وہ نیند سے جاگی ہو۔ ڈیانا کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہیلن کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے چارلز کے بارے میں پوچھا اور ہال کے وسط میں جا کر رک گئی، پھر بولی، ہیلن، ایلن کہاں ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ضرور کوئی بات ہو گئی ہے۔ ہیلن نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آؤ، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ڈیانا پیچھے ہٹ گئی۔ چارلز کہاں ہے؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ کیا تم چارلز سے نہیں ملنا چاہتی ہو؟ ہیلن نے کہا۔ ڈیانا نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ وہ ہیلن نہیں تھی جسے وہ ایلن کی بیوی کی حیثیت سے جانتی تھی۔ اس کے چہرے پر خباثت اور شیطانیت کے سائے رقصاں تھے۔ وہ فوراً تیزی سے مڑی اور باہر کی طرف دوڑ گئی۔ ہیلن زور سے ہنسی۔ دروازہ بند تھا۔ سرخ دھاریوں والا سیاہ چوغا پہنے ہوئے بلند قامت ڈریکولا نے اپنے بازو وا کر دیے اور ڈیانا کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے آگے بڑھا۔ ہیلن ابھی ہذیانی انداز میں ہنس رہی تھی۔ ہیلن کی ہنسی کو نظر انداز کر کے ڈیانا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈریکولا کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی، لیکن ڈریکولا نے اپنے بازوؤں کی گرفت میں اور مضبوط کر دی۔ ڈریکولا، اسے چھوڑو، یہ چارلز کی آواز تھی۔ ہیلن لپک کر دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی، لیکن ڈیانا کی جان میں جان آئی کہ چارلز یہاں موجود ہے۔ ہیلن نے آگے بڑھ کر چارلز کا بازو تھام لیا۔ ڈارلنگ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں پیار کرنا چاہتی ہوں۔ چارلز ہیلن کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بدستور ڈیانا کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ہیلن اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ دوسری طرف ڈریکولا سے خود کو چھڑانے کے لیے ڈیانا جدوجہد کر رہی تھی۔ ہیلن کا چہرہ چارلز کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے درندگی اور وحشت عیاں تھی۔ چارلز اس سے ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ڈیانا بمشکل تمام خود کو ڈریکولا کی گرفت سے چھڑایا اور تیزی سے چارلز کے پاس چلی گئی۔ اس بھیانک خواب سے بچنے کے لیے خود کو چارلز کی آغوش میں سمو دینا چاہتی تھی۔ چارلز نے ڈیانا کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھیں ڈریکولا پر سے نہیں ہٹائیں، پھر وہ چیخا، ڈیانا، جاؤ، بگی لے کر یہاں سے جلد از جلد نکل جاؤ۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، ڈیانا نے کہا۔ جو میں کہتا ہوں وہی کرو، چارلز پھر چلایا۔ ڈریکولا حالات سے بے نیاز ان کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے کوئی بلی دو چوہوں کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہو، جیسے اسے یقین ہو کہ دونوں میں سے ایک چوہے کو شکار تو وہ کر ہی لے گی۔ ڈیانا اس عالم میں چارلز کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن چارلز نے اسے باہر کی طرف دھکیلا تو وہ وہاں سے باہر کی جانب لپکی۔ ہیلن اب پھر ہنسی اور آگے جھپٹ کر ڈیانا کا بازو تھام لیا۔ دونوں عورتیں گتھم گتھا ہو کر فرش پر گر گئیں۔ ڈریکولا چارلز کے قریب پہنچ چکا تھا۔ چارلز نے ایک دو ہتھڑ ڈریکولا کے سینے پر مارا، لیکن وہ صاف وار بچا گیا۔ پھر جھک کر کسی بچے کی طرح چارلز کو اٹھایا اور ہال کی دیوار سے دے مارا۔
چارلز کو خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گرا، پھر بمشکل تمام اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ڈریکولا ہنسا اور پھر اپنے شکار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چارلز بے بسی سے دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا اور لڑکھڑاتے ہوئے ادھر ادھر کسی ہتھیار کی تلاش میں دیکھنے لگا۔ اسے کچھ فاصلے پر ایک زنگ آلود تلوار پڑی تھی۔ اسے پوری طاقت جمع کر کے وہ تلوار اٹھائی اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے ڈریکولا پر ایک زور کا وار کیا۔ ڈیانا بدستور ہیلن سے لڑ رہی تھی، لیکن دونوں عورتوں کی نگاہیں ڈریکولا اور چارلز پر جمی ہوئی تھیں۔ ڈریکولا نے تلوار کا وار بچایا اور تلوار کا پھل اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ سے خون ٹپک رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ہی جھٹکے سے تلوار کھینچ لی اور طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ پھر آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ چارلز کی گردن میں پیوست کر دیے۔ وہ تیزی سے چارلز کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ چارلز بے بسی سے زمین پر گرتا جا رہا تھا۔ ڈیانا نے ایک چیخ ماری۔ وہ ایک جنونی عورت کی طرح ہیلن سے لڑ رہی تھی۔ وہ دونوں ہال کے وسط میں بری طرح لڑ رہی تھی۔ ڈیانا کی قمیص تار تار ہو چکی تھی اور جسم پر جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ یکایک اس کے گلے میں لٹکی ہوئی سونے کی کراس ہیلن کے بازو سے ٹکرائی۔ اس بار ہیلن درد سے چیخی۔ اسے ہانپتے ہوئے ڈیانا کو چھوڑ دیا اور خوفزدہ ہو کر الگ ہٹ گئی۔ ڈیانا بھی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ پھر اس کی سمجھ میں سارا معاملہ آ گیا۔ اس نے کراس اپنے ہاتھ میں لی اور اسے ہیلن کی طرف بلند کیا۔ ہیلن لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ چارلز کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابل آئی تھیں۔ ڈریکولا اب بڑے اطمینان سے اس کا گلا گھونٹ رہا تھا اور اسے اذیت اور تکلیف میں دیکھ کر لطف اٹھا رہا تھا۔ ڈیانا چیخی، چارلز ایک کراس بناؤ، جس طرح بھی ہو سکے کراس کا نشان بنا لو۔ چارلز ایک طرف جھکا اور ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھا کر کراس کا نشان بنا لیا۔ پھر اس نے یہ نشان ڈریکولا کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ ڈریکولا نے ایک بھیانک چیخ ماری اور چارلز کو چھوڑ کر دور ہٹ گیا۔ وہ بے حد خوفزدہ اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ ڈیانا فوراً ہیلن کی طرف دیکھتی ہوئی دوڑ کر چارلز کے قریب پہنچی اور اٹھنے میں اس کی مدد کی۔ وہ دونوں کراس کے نشان اٹھائے ہوئے الٹے پاؤں چلتے ہوئے صدر دروازے کی طرف چل دیے۔ یکایک ہال میں ایک دروازہ کھلا اور کلوف ایک تیز دھار چاقو لیے اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ چاقو سے وار کرتا، چارلز نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار کا ٹکڑا اس کی طرف پھینکا۔ کلوف کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور تلوار کا آدھا سرا اس کے سر میں گڑ گیا۔ وہ بے سدھ ہو کر زمین پر گر گیا۔ چارلز نے ڈیانا کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں تیزی سے دوڑتے ہوئے ہال سے نکل کر صحن میں آ گئے۔ باہر رات کی دھندلی تاریکی میں بھگی اور گھوڑے نظر آ رہے تھے۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہ دونوں بھگی میں سوار ہو گئے۔ چارلز نے لگامیں سنبھالی اور گھوڑے برق رفتاری سے قلعے سے باہر کی جانب دوڑنے لگے۔ قلعے کے صدر دروازے میں انہوں نے 2 سایوں کو ایک دوسرے میں مدغم ہوتے دیکھا۔ یہ ہیلن اور ڈریکولا تھے، جو ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے راز و نیاز کر رہے تھے۔ بگی بے حد تیزی کے ساتھ سڑک پر بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جلد از جلد موت اور خوف کے اس قلعے سے دور ہو جانا چاہتے تھے۔ ڈیانا بگی میں بیٹھی بے حد بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی اور چارلز گھوڑے کو تیزی سے تیز دوڑانے میں مشغول تھا۔ وہ سوچا تھا کہ کہیں ڈریکولا کسی مافوق الفطرت طریقے سے گھوڑوں کو واپس نہ بلا لے۔ ڈھلان بہت تیکھی تھی۔ ایک موڑ پر بگی مڑی تو بے قابو ہو گئی۔ گھوڑے فضا میں اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر ہنہنائے۔ بگی کا توازن بگڑ گیا اور اس کے پہیے فضا میں بلند ہو گئے۔ ایک زوردار چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ یہ ڈیانا کی چیخ تھی، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ بگی ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو چکی تھی اور اب تیزی سے ڈھلان سے نیچے گہری اور تاریکی کھائی میں گر رہی تھی۔ لیکن یہ سب ڈیانا کا واہمہ تھا۔ وہ بگی سے باہر گر چکی تھی۔ پھر جیسے چاروں طرف ہولناک اندھیرا چھا گیا، ڈیانا کا جسم بری طرح کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور چھل گیا۔ وہ بے حد زخمی ہو گئی اور بے ہوش ہو کر ایک طرف کو گر پڑی۔ ہر طرف پراسرار اور ویران سی خاموشی چھا گئی۔ رات کی تاریکی میں خون کی سرخی کا گہرا رنگ شامل تھا۔ چارلز کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ وہ بھیگی بھیگی گھاس پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں سے خون جاری تھا۔ اس کے جسم کا جوڑ بری طرح دکھ رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا اور اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ پھر جیسے اس کے دل و دماغ میں ایک ہی سوال گونجنے لگا ہو، ڈیانا 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 کہاں تھی؟ چند لمحوں تک وہ خالی ذہن ہو کر سوچتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ڈیانا گھاس پر پڑی ہوئی تھی۔ چارلز نے ایک سسکی لی اور ڈیانا کے بے حس و حرکت زرد چہرے کی طرف دیکھا۔ خون اس کے جسم پر جم کر سیاہ ہو گیا تھا۔ وہ بولا، ڈیانا، لیکن ڈیانا کے جسم کو کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس نے ڈیانا کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا۔ وہ زندہ تھی اور یہ بات چارلز کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ چارلز کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ڈیانا کو اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا۔ وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا، لیکن وہ جلد از جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔
सूखी हुई शाखें इसके कदमों तले चटक रही थीं। वो थके थके कदमों से आगे बढ़ रहा था और दिल ही दिल में डियाना की जिंदगी की दुआएं मांग रहा था। इसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन फिर भी कोई अनजानी कुव्वत इसे बार बार चलने पर मजबूर कर रही थी। डियाना का चेहरा जर्द और सता हुआ था। इसकी आंखें बंद थीं, पेशानी पर खून जमा हुआ था। इसने हाथ लगाकर डियाना के जर्द और सर्द गालों को छूकर देखा और इसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। इसी लम्हे इसने महसूस किया कि जैसे कोई इंसानी सर इस पर झुक रहा हो। इसने खड़े हो जाना चाहा, लेकिन टांगों ने इसका साथ देने से इनकार कर दिया। वीरान सन्नाटे में फादर शेंडूर की आवाज़ गूंजी, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था कि किले के पास ना जाना, लेकिन तुमने मेरी एक बात ना मानी। चार्ल्स बड़ी दिक्कत से खड़ा हुआ। सारी कायनात इसे घूमती हुई नजर आ रही थी। वो ज़मीन पर गिरने ही वाला था कि फादर शेंडूर ने इसकी कमर में हाथ डालकर उसे थाम लिया। जब चार्ल्स को होश आया तो वो एक नरम और आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे में चंद और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें रखी थीं और एक कोने में छोटी सी मेज़ और एक कुर्सी पड़ी थी। ये किसी होटल का कमरा नहीं था। चार्ल्स इस वक्त क्लीनबर्ग के गिरजाघर में था। आँख खुलते ही वो चीखा, डियाना, डियाना कहाँ है? वो उठने की कोशिश में एक बार फिर बिस्तर पर गिर पड़ा। कमरे में हल्की सी चरचराहट के साथ दरवाज़ा खुला और एक राहिब खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। मिस्टर कैंट, तुम्हारी बीवी खैरियत से है? वो बहुत कमज़ोर हो गई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, वो अभी तक सोई हुई है। मैं इसे एक नज़र देखना चाहता हूँ, चार्ल्स ने बेयकीनी से कहा। चंद दिनों में इस पर जो क़यामतें गुजर गई थीं, उन्होंने इसके दिल में हर बात का एतमाद ख़त्म कर दिया था। वो बिल्कुल ठीक है, तुम कतई मुतमईन रहो। वो जैसे ही उठेगी मैं फ़ौरन तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, राहिब ने बड़े यकीन से कहा। फिर से चार्ल्स को बताया कि फादर शेंडोर इसका बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। वो लिबास तब्दील करके और ताज़ादम होकर उनके पास चले जाए। खुद चार्ल्स को भी शेंडोर से मिलने का और इस पर मौजू पर तफसीली बातचीत करने का बहुत इश्तियाक था। इसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और फादर शेंडोर की स्टडी में इससे मिलने को जा पहुंचा। उसे फादर शेंडोर को साई राम कहानी कह सुनाई। हाँ, फादर शेंडोर ने सख्ती से डांट भेजते हुए कहा, तो ड्रैकुला दोबारा जिंदा हो गया है। इसका मतलब है कि बनीनो इंसान पर एक बार फिर मुर्दा खबीस अफरेतों का राज हो रहा है। फादर शेंडोर ने चार्ल्स को खून आशाम दरिंदों के बारे में तफसीलन बताते हुए कहा, ये लोग गौल की शक्ल में रहते हैं। तुम्हारे भाई की जान लेकर ड्रैकुला जिंदा हुआ है। अब हेलन और क्लोव इसके खास काइंदे बन चुके हैं। ये कहकर शेंडोर ने एक किताब उठाई और इसे खोलते हुए बोला, ड्रैकुला, खून आशाम इंसानों का आखिरी फर्द बाकी बचा था। कुछ लोगों का ख्याल था कि ड्रैकुला मर चुका है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ था। वो अभी तक जिंदा था, लेकिन इसे जिंदा करने के लिए भी किसी जिंदा इंसान के खून की ज़रूरत थी, और ये काम एलन के खून से किया गया। चार्ल्स ये सब सुनकर बेदम सा हो गया। इसका भाई मर चुका था। अचानक इसके सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी। चार्ल्स ने अहद किया कि वो हर कीमत पर ड्रैकुला को नेस्तो नाबूद कर देगा। फादर शेंडोर ने उसे तसल्ली देते हुए बताया, इसे ख़त्म करने के बहुत से तरीके हैं। दिन के वक्त इसकी कमीनगाह तलाश की जा सकती है, और वो ताबूत में लेटा हो तो उसी में उसके सीने में मेख गाड़ कर उसे ख़त्म किया जा सकता है। क्रॉस के ज़रिए जलाकर हलाक और खाकस्तर किया जा सकता है। ग़ज़िये के से तबाह करने के बेशुमार तरीके हैं, वो गैर फ़ानी हरगिज़ नहीं है। फादर शेंडोर ने चार्ल्स को बताया कि लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि किले से मुतालिक बहुत से लोग ड्रैकुला की मदद करेंगे, और वैसे भी इसका ख़ास मसाहिब क्लोव हर कीमत पर अपने आका की मदद करना अपना वलीन फ़र्ज समझेगा। शेंडोर ने कहा, ज़रूरत इस बात की है कि ये खून आशाम इंसान बढ़ते ना पाए। इन्हें महदूद रखने और ख़त्म करने के लिए ड्रैकुला का खात्मा बेहद ज़रूरी है। इस हैवानी नस्ल के खात्मे ही में बनी नो इंसान की आफियत है। फिर शेंडोर चार्ल्स को डियाना के पास लेकर गया। चार्ल्स ने महसूस किया कि खून आशाम लोगों से बचने के लिए इस गिरजाघर से महफूज जगह और कोई नहीं थी। डियाना एक पलंग पर हल्का सा कंबल ओढ़े आंखें बंद किए लेटी थी। इसके चेहरे पर अभी जर्दी खंडर ही मौजूद थे। चार्ल्स का दिल भर आया। वो अभी तक बेहोश थी। इसने तेज़ी से कमरे से बाहर निकलकर फादर शेंडोर के दोनों हाथ थाम लिए। आप तो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। हाँ मेरे बच्चे, मैंने गलत तो नहीं कहा था, वो बिल्कुल ठीक है। 24 घंटे के आराम के बाद वो इस काबिल हो जाएगी कि तुम उससे दिल भरकर बातें कर सको। तुम्हें फिक्रमंद होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। आखिर मैं जो यहाँ हूँ। चार्ल्स चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर यकलख्त इसने पशेमान होकर फादर के हाथों को छू लिया और इसके हमरा इसके कमरे में चला आया। इसी गिरजाघर के एक राहिब लडॉग ने भी चार्ल्स को तफसीली तौर पर इन सब बातों के बारे में बताया कि किस तरह खून आशाम दरिंदे दिन के वक्त अपनी कमीन गाह में आराम करते हैं और कैसे रात के वक्त तारीकी में अपने शिकार की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। इसी दौरान ब्रादर मार्क, एक और राहिब, ने फादर शेंडोर को किसी गाड़ी बांध के आने की इत्तला देते हुए कहा, फादर, एक गाड़ी बांध आया है।
وہ کہتے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، رات یہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ فادر شینڈور مسکرایا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، درست ہے، عام حالات میں شاید گرجا گھر کے دروازے ہر آدمی کے لیے، ہر اجنبی کے لیے کھلے تھے، لیکن اب حالات بہت سنگین اور مختلف ہیں، اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ رات کو ڈریکولا ادھر آ نکلے، لیکن وہ اندر گرجا گھر میں آنے کی جرت ہرگز نہیں کر سکے گا۔ پھر اس نے چارلز سے کہا، گزشتہ شب ڈریکولا اپنے شکار یعنی ڈیانا سے محروم رہ گیا تھا۔ ہیلن بھی اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکی تھی، اس لیے وہ ڈیانا کو اپنا شکار بنانے کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ بہرحال وہ اگر یہاں آ بھی گیا تو اندر نہیں آئے گا، محض لہسن کے پھول ہی لٹکا دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر پہلے سے عمارت میں موجود کوئی بدروح کسی خون آشام کو بلانا چاہے تو پھر دنیا بھر کے لہسن کے پھول بھی اسے وہاں آنے سے نہیں روک سکتے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد چارلز دوبارہ اپنی بیوی ڈیانا کو دیکھنے کے لیے گیا۔ وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ چارلز اس کے بیڈ کے قریب موجود تھا۔ ڈیانا نے آنکھیں کھولی اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے چارلز کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے گال کے ساتھ رگڑ کر رونے لگی۔ چارلز نے جھک کر اس کے بال چوم لیے۔ گھر جانے کا تذکرہ سن کر ڈیانا کے چہرے پر رونق آ گئی، لیکن جب چارلز نے دوبارہ اسے بتایا کہ وہ واپس قلعے میں ایک بار ضرور جائے گا اور ڈریکولا سے اپنے بھائی کی موت کا انتقام لے گا، تو وہ ہسٹریائی انداز میں چیخی، نہیں نہیں، تم ہرگز وہاں نہیں جا سکتے، میں مر جاؤں گی لیکن تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی۔ وہ بری طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ فادر شینڈور نے کمرے میں آ کر اسے دلاسا دیا، چپ ہو جاؤ میری بچی، اس حالت میں تمہیں زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کی ضرورت ہے، تم سکون سے سو جاؤ۔ پھر فادر نے چارلز کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر لے گیا۔ ڈیانا نے انہیں آواز دینی چاہی، پھر تھک کر اپنا سر تکیے پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ فادر نے چارلز سے کہا کہ وہ جا کر سکون سے سو جائے۔ گرجا گھر کی ایک قلعے سے زیادہ مضبوط اور محفوظ ہے، اور اسے یا اس کی بیوی ڈیانا کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ باہر برف گر رہی تھی اور ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ دروازوں کو سختی سے بولٹ کر دیا گیا تھا اور کھڑکیوں پر پردے گرا دیے گئے تھے۔ ڈیانا کے لیے پناہ کا ایک قیدی خانہ بن گیا تھا۔ کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ دوبارہ ڈریکولا کے قلعے میں قید کر دی گئی ہو۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی اوپر چھت کی طرف ٹکٹکی باندھے گھور رہی تھی کہ کھڑکی کے شیشوں پر کسی کی دستک سنائی دی۔ کسی نے 3 بار کھڑکی پر دستک دی۔ ڈیانا خوفزدہ ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر ہلکی ہلکی سی دھند تھی اور اس دھند میں کھڑکی کے قریب ایک بیمار اور ستا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ ہیلن تھی۔ ڈیانا کانپنے لگی۔ وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ساکت سی ہو گئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پلیز پلیز، ہیلن کے خون آلود ہونٹ کانپے۔ ڈیانا بیڈ سے اتری۔ اس کے پاؤں ٹھنڈ سے فرش پر لگے تو اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈیانا کسی غیر مرئی کشش کے زیر اثر کھڑکی کے قریب کھینچی چلی گئی۔ ہیلن کا چہرہ نیلا ہو رہا تھا اور اس کی آواز شیشوں میں سے سرگوشی کی طرح اندر آ رہی تھی۔ پلیز ڈیانا، میں تم سے التجا کرتی ہوں، مجھے اندر آنے دو، میری اچھی بہن، باہر بہت سردی ہے، میں مر جاؤں گی۔ ڈیانا جھجکی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس وقت چارلز یا فادر شینڈور اس کے قریب ہوتے۔ ہیلن بدستور آہوزاری میں مصروف تھی۔ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، میں ڈریکولا کی قید سے فرار ہو گئی ہوں، مجھے بچا لو، مجھے اندر آنے دو۔ ہیلن پھر گھگیائی۔ ڈیانا بے اختیار کھڑکی کا پٹ کھول دیا۔ برفانی ہوا کا ایک سرد جھونکا اندر آیا اور ایک تیز ترار بلی کی طرح ہیلن لپک کر اندر آ گئی۔ اندر آتے ہی اس نے صفاقی اور درندگی سے ڈیانا کی کلائی جکڑ لی اور اس سے پہلے کہ ڈیانا چیخ سکتی اپنے دانت اس کی کلائی میں گاڑ دیے۔ ڈیانا زور سے چیخی۔ ہیلن نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور جیسے فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اسی لمحے کھڑکی کے فریم میں ڈریکولا کا خبیث سراپا نمودار ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے جیسے ڈیانا کو اپنی آغوش میں سمیٹ لینے کے لیے بےتاب ہو۔ ڈیانا فرش پر گرنے لگی اور پھر اس نے خود کو چارلز کے بازو میں گرا ہوا پایا۔ کیا ہوا؟ یہ فادر شینڈور کی آواز تھی۔ فادر نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی۔ پھر وہ مڑا اور ڈیانا کے دونوں شانے پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگا۔ وہ اسے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ ڈیانا نے بے بسی سے اپنی کلائی فادر کی طرف بڑھا دی۔ چارلز کی آنکھیں فرتے حیرت اور خوف سے باہر کی طرف ابلی ہوئی تھیں۔ فادر شینڈور نے چارلز سے ڈیانا کو تھامنے کے لیے کہا۔ ڈیانا کی کلائی پر دانتوں کے 2 گہرے نشان تھے جن پر خون کی 2 بوندیں سرخ یاقوت کی طرح چمک رہی تھیں۔ فادر نے کونے میں رکھا ہوا لیمپ اٹھایا اور ان نشانوں پر لیمپ کی لو رکھ دی۔ ڈیانا کا چہرہ درد اور تکلیف کی شدت سے سیاہ ہو گیا۔ یہ تکلیف اور اذیت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ خود کو چارلز اور فادر کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ فادر، بس کیجیے، خدا کا واسطہ اس پر رحم کیجیے، چارلز نے شینڈور سے التجا کی۔ لیکن فادر شینڈور ڈیانا کی التجاؤں اور چیخوں سے بے نیاز اپنے کام میں تندہی سے مگن رہا۔
سرد ہوا نے زخم میں جیسے مرچ بھر دی تھی اور اب آگ سے جھلس جانے کے بعد جلد میں خوفناک جلن ہو رہی تھی۔ ڈیانا نے ایک سسکی لی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ذرا سا ہوش آیا تو برادر مارک اور فادر شینڈور اس پر جھکے ہوئے تھے۔ اس کی کلائی میں اب پہلی سی آگ نہیں تھی، اس پر کوئی ملائم ٹھنڈی اور سکون بخش مرہم لگا دی گئی تھی۔ کیا گرجا گھر میں کوئی اور اجنبی موجود ہے؟ فادر شینڈور نے سختی سے پوچھا۔ برادر مارک نے نرمی سے انکار میں سر ہلایا۔ ہم نے آپ کے احکامات پر سختی سے عمل کیا ہے۔ پھر مارک جھک کر ڈیانا کی کلائی پر پٹی باندھنے لگا اور فادر شینڈور چارلز کو مطمئن رہنے کی تسلی دینے لگا۔ خطرہ ٹل گیا ہے میرے بچے، ڈیانا بالکل ٹھیک ہے، تم کوئی فکر نہ کرو۔ شینڈور کے چہرے سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ شینڈور اور چارلز کے جانے کے بعد کمرے میں ڈیانا کے پاس بچھی ہوئی ایک کرسی پر برادر مارک بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ مارک نے دروازہ کھولا تو لڈوک اندر آیا۔ اسے بتایا کہ شینڈور نے ڈیانا کو اپنی اسٹڈی میں بلایا ہے۔ وہ اور چارلز ڈیانا کو کسی خاص معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے وہاں بلا رہے ہیں۔ مارک نے اس بات پر احتجاج کیا، لیکن فادر شینڈور کے حکم سے سرتابی کی مجال اسے نہیں تھی۔ بادل نخواستہ اس نے ڈیانا کو لڈوک کے حملہ جانے کی اجازت دے دی۔ لڈوک تیزی سے ڈیانا کو لیے ہوئے فادر شینڈور کی اسٹڈی کی طرف بڑھا۔ جو ہی ڈیانا اندر داخل ہوئی، اس نے باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ دیوار کی طرف منہ کیے ڈریکولا کھڑا تھا، ڈیانا کا منتظر۔ ڈریکولا مڑا، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اسے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے اور اپنی مقناطیسی آنکھیں ڈیانا کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ ڈیانا بے بسی کے عالم میں اس کی مقناطیسی آنکھوں کی قوت سے مسحور اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ڈریکولا نے ہاتھ بڑھایا اور سامنے سے ڈیانا کی قمیض ناف تک پھاڑ دی، پھر اپنے لمبے ناخنوں سے اس کا سینہ لہو لہان کر دیا۔ ڈیانا کے سینے سے خون رسنے لگا۔ ڈریکولا نے اپنا بازو ڈیانا کی کمر میں حائل کر دیا، سر سینے پر جھکا دیا، پھر اس نے اپنے بھیانک اور خبیث ہونٹ ڈیانا کے سینے پر رکھ دیے۔ خون کا تیز ذائقہ اس کی زبان پر چرکے لگانے لگا۔ ڈیانا اب اپنے آپ کو ڈریکولا کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی پوری قوت یکجا کر کے مدد کے لیے چیخی۔ دور گرجا کے کسی کونے میں چارلز کی آواز ابھری، ڈیانا، ڈیانا۔ پھر کمرے کی ایک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور فرش پر شیشے کی کرچیاں بکھرنے لگیں۔ یہ سب کچھ ڈیانا کو ایک بھیانک خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ ڈریکولا اسے دور، بہت دور لیے جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ چارلز کو کبھی بھی نہ دیکھ سکے گی، اسے کبھی مل نہ سکے گی۔ ڈریکولا کی جہنمی رفاقت اور شیطانی دنیا اس کی منتظر تھی۔ اس نے ایک اور چیخ ماری اور اس کی چیخ راہداری میں دور تک گونجتی چلی گئی۔ فادر شینڈور چارلز کو لیے ہوئے گرجا گھر کے صحن میں چلا آیا۔ یہاں ایک بھگی پر 2 تابوت رکھے ہوئے تھے۔ ان تابوتوں میں فادر نے 2 کراسیں رکھی ہوئی تھیں تاکہ دن کے وقت ڈریکولا اور ہیلن اپنی کمین گاہوں کا استعمال نہ کر سکیں۔ فادر شینڈور نے بڑی سنجیدگی سے کہا، مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے کوجبان کو گرجا گھر کے باہر بھی آخر کیوں ٹھہرنے دیا۔ یہ سب کچھ اس مردود ڈریکولا کے خبیث ملازم کلوف کا کیا دھرا ہے۔ ہمیں جلد از جلد اسے بھی تلاش کرنا ہوگا۔ یہ بات بھی بعید از قیاس نہیں کہ ہیلن بھی یہیں کہیں چھپی ہوگی۔ ہمیں جلد از جلد اسے بھی تلاش کرنا ہوگا۔ اگر اس سے پہلے اس نے کسی کو اور کو کاٹ لیا تو وہ بھی ڈریکولا کا شکار ہو جائے گا۔ ہم اس معاملے میں کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ اس اثنا میں 2 پادریوں نے آ کر بتایا کہ ہیلن کو تلاش کر لیا گیا ہے، وہ استبل میں چھپی ہوئی تھی۔ فادر شینڈور نے ہیلن کو لڈوک کے تہ خانے میں لے جانے کا حکم دیا اور پھر چارلز کو لے کر پھر گرجا گھر کی طرف چل دیا۔ اندر پہنچ کر جو ہی چارلز کی نگاہیں ہیلن کے دہشت ناک چہرے پر پڑی، وہ ہر چیز کو بھول گیا۔ اسے ساری دنیا گھومتی ہوئی معلوم ہوئی۔ یہ کسی زندہ عورت کا چہرہ ہرگز نہیں تھا، وہ ایک زندہ لاش کی مانند تھی، اپنی اندیکھی قوتوں کے ساتھ خود کو چھڑانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ 4 آدمیوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا، آخر اسے کھینچ کر ایک چوڑی سی میز پر گرا دیا گیا۔ چارلز نے منہ پھیر لیا، وہ اس نظارے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ فادر شینڈور نے کونے میں رکھی ہوئی تقریباً 1 فٹ لمبی لکڑی کی نوکیلی اور تیز میخ اٹھائی اور ہیلن کی بائیں چھاتی پر دل کے قریب رکھ دیے، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر زیر لب کچھ دعائیں پڑھنے لگا اور کونے میں رکھی ہوئی وزنی ہتھوڑی اٹھا کر فضا میں بلند کی۔ ایک بھیانک چیخ نے پوری عمارت کو لرزا کر رکھ دیا۔ چارلز کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ ہیلن کا جسم اس طرح تڑپا جیسے مچھلی بن پانی کے تڑپتی ہے، اور پھر ساکت ہو گیا۔ چارلز دوسرے پادریوں کی ساتھ ہیلن کی لاش کے قریب گیا۔ اب وہ بے حد پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصوم اور دلکش مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اور اس جہنمی ہیلن کا کوئی پتہ نہ تھا جو چند لمحوں پہلے ان لوگوں سے خود کو چھڑانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ کمرے سے باہر جانا ہی چاہتے تھے کہ فادر شینڈور کا پاؤں لوہے کی ایک سلاخ سے ٹکرایا جو زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ہوں،
تو یہ لڈوگ یہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ شینڈور نے کھڑکی سے اکھڑی ہوئی سلاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ دور گرجا گھر میں سے کسی کی چیخ نے ان کے قدم روک لیے۔ یہ ڈیانا کی آواز تھی۔ چارلز کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ سب تیزی سے اندر کی طرف کو دوڑے۔ فادر شینڈور نے اپنی اسٹڈی کا دروازہ کھولا۔ اندر ڈریکولا ڈیانا کو اپنے بازوؤں میں سنبھالے کھڑکی سے باہر کودنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ایک زکن لگائی اور باہر کھڑی ہوئی بھگی میں چڑھ گیا۔ کوچبان کی سیٹ پر کوئی آدمی منہ ڈھانپے بیٹھا تھا۔ یہ کلوف تھا جو اپنے آقا کی خدمت بجا لانے کے لیے یہاں بھگی لے کر آیا تھا۔ ڈریکولا نے تیزی سے ڈیانا کو بھگی میں پھینکا اور کلوف کو ایک طرف دھکا دے کر گھوڑوں کی لگامیں سنبھال لی۔ چابک فضا میں لہرایا اور گھوڑے برکرفتاری سے آگے بڑھے۔ کچھ فاصلے پر لڈوگ کھڑا ڈریکولا سے التجائیں کر رہا تھا کہ وہ اسے بھی اپنے ہمراہ لے کر جائے، لیکن ڈریکولا نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکتا ہوا ایک طرف اوندھے منہ جا گرا اور ذرا سی دیر میں بھگی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ فادر شینڈور نے لڈوگ کو مارک اور دوسرے لوگوں کے حوالے کیا اور چارلز کے ہمراہ اندر گرجا گھر میں آ گیا۔ اس وقت صبح ہونے والی ہے، اس نے کہا۔ دن کے اجالے میں ڈریکولا اپنے تابوت میں آرام کرے گا اور یہ تابوت کلوو اس کے لیے تیار کرے گا۔ جب تک شام کی تاریکی نہ پھیل جائے ڈریکولا ڈیانا کے پاس نہیں جائے گا۔ اس وقت تک کلوو ڈیانا کا پہرا دیتا رہے گا۔ تم شاید یہ نہیں جانتے کہ ڈریکولا کا قلعہ یہاں سے ایک پورے دن کی مسافت پر واقع ہے۔ پھر شینڈور نے چارلز کی رائفل بھری اور اسے دے دی۔ پھر کہا، ہو سکتا ہے کہ کلوو کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں۔ بہرحال ہمیں کچھ اور میخوں کی ضرورت بھی ہوگی۔ تم اور مارک گھوڑے کو سنبھالو اور میں اپنی تیاری کرتا ہوں۔ دن کی روشنی آہستہ آہستہ ہر طرف پھیل رہی تھی۔ اس ملگجے اجالے میں آگے بڑھتے ہوئے بھگی کے نشانات انہیں بآسانی نظر آ رہے تھے۔ چارلز کے دل و دماغ میں سوائے ڈیانا کے اور کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بدستور اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چارلز بہت تیزی سے گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اس کے دل کو عجیب سی بے چینی اور بے قراری نے گھیر رکھا تھا۔ انہیں سفر کرتے ہوئے دوپہر ہو گئی۔ گھوڑے تھک کر بری طرح ہانپ رہے تھے۔ پھر دوپہر کے وقت روشنی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ چارلز نے سسکی دی، ہم وہاں کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اوف میرے خدایا، ڈیانا کی حفاظت کرنا۔ بگی ناقابل یقین رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ شینڈور نے اپنے سامنے پھیلے ہوئے ڈھلان کو دیکھا اور گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ برف پوش پہاڑوں سے اتر کر ان ڈھلانوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فادر شینڈور اور چارلز نے اپنے گھوڑے درختوں کے ساتھ باندھ دیے۔ ابھی وہ سانس بھی نہ لینے پائے تھے کہ قلعے کی طرف جانے والی سڑک پر بگی کے پہیوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ بگی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ کلوو اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے بگی پر تابوت رکھے ہوئے تھے۔ چارلز نے رائفل کا رخ کلوو کی طرف کر دیا۔ کلوو کا منہ اس غیر معمولی صورتحال پر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لیں۔ شینڈور نے بگی سے نیچے اتر آنے کا حکم دیا، لیکن کلوو اپنی سیٹ پر سے ہلے بغیر پلک جھپکتے ہی شینڈور کی طرف کود کو لپکا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار خنجر تھا۔ چارلز نے فوراً ٹریگر دبا دیا۔ گولی کلوو کے سینے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ لڑکتا ہوا زمین پر آ گرا اور خنجر اس کے ہاتھ سے دور جا گرا۔ دونوں گھوڑے بگی کو کھینچتے ہوئے برگرفتاری سے ان کے قریب سے گزر گئے اور قلعے کی طرف چل دیے۔ بجلی کی سی تیزی سے چارلز اور فادر شینڈور نے اپنے اپنے گھوڑے کھولے اور بگی کے تعاقب میں ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ بگی ایک طرف کو جھکی اور اس پر رکھا ہوا ایک تابوت زمین پر جا گرا۔ چارلز اور شینڈور نے اپنے گھوڑے روکے اور تابوت کے قریب جا کر اس کا ڈھکنا ہٹا دیا۔ تابوت میں ڈیانا لیٹی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں بھیانک انداز میں پھٹی ہوئی تھیں۔ چارلز نے سمجھا کہ شاید وہ بھی ڈریکولا کا شکار ہو چکی ہے، لیکن اسی لمحے ایک آنسو ڈیانا کے رخسار پر بہہ نکلا اور وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ چارلز اس کی طرف لپکا، لیکن فادر نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ تم جاؤ، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ جاؤ، جلدی کرو، روشنی کم ہوتی جا رہی ہے، شینڈور نے تقریباً چیخ کر کہا۔ چارلز زمین پر گرے ہوئے دوسرے تابوت کی طرف بڑھا۔ تابوت برف کی موٹی سی تہ پر پڑا ہوا تھا۔ یہ ڈریکولا کا تابوت تھا۔ ڈریکولا رات اور تاریکی کے شہر کا بادشاہ۔ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ چارلز تابوت کے قریب پہنچا اور دونوں کنڈے کھول دیے۔ فادر شینڈور پل کے قریب ڈیانا کے ہمراہ کھڑا تشویشناک انداز میں چارلز کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ تابوت کا ڈھکنا ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور استخوانی ہاتھ باہر نکلا۔ لوہے کی طرح سرد اور سخت انگلیاں چارلز کے ہاتھ سے ٹکرائیں۔ ڈیانا نے ایک زوردار چیخ ماری۔ چارلز نے قدم جما لیے تاکہ ڈریکولا سے دست بدست لڑائی کر سکے۔ گولی چلاؤ، تم گولی کیوں نہیں چلاتے؟ فضا میں ڈیانا کی چیخ گونجی، لیکن چارلز جانتا تھا کہ گولی چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چارلز نے دیکھا کہ ڈیانا نے شینڈور کے ہاتھ سے رائفل چھین لی ہے۔ اسی دوران ڈریکولا تابوت سے باہر آ چکا تھا اور وہ اپنی تمام خباستوں کے ساتھ پوری طرح چارلز پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔
ڈریکولا نے چارلز کا بازو جکڑ لیا اور اسے برف پر گھسیٹنے لگا۔ گولی چلنے کے ساتھ ہی ان سے چند گز کے فاصلے پر ایک تودے میں بڑا سا شگاف ہو گیا۔ پانی کا ایک فوارہ اس شگاف سے پھوٹنے لگا۔ فادر شینڈور نے چلا کر کہا، بالکل ٹھیک ہے، ایک گولی اور چلاؤ۔ ڈیانا نے لگاتار فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ وہ اندھا دھند گولیاں برسا رہی تھیں۔ ڈریکولا نے چارلز کا خیال چھوڑ دیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر فادر شینڈور اور ڈیانا کو زور سے دھکا دیا۔ اسی دوران ایک گولی اور چلی۔ چارلز برف پر پھسل کر گرا، پھر اٹھ کر دوڑا اور پھر گر پڑا۔ گرتا پڑتا وہ ڈیانا اور شینڈور کی مدد کے لیے دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ جو ہی وہ ڈریکولا کے نزدیک پہنچا، برف کے چٹکنے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جگہ جہاں پر ڈریکولا کھڑا ان پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا، ایک بھیانک آواز کے ساتھ شک ہو گئی۔ ڈریکولا ڈوبنے سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ وہ بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ایک اور گولی چلی۔ برف کا ایک اور تودا ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ نیچے سے یخ ٹھنڈا پانی ابل ابل کر اوپر آ رہا تھا۔ جگہ جگہ شگاف پڑ چکے تھے اور ہر طرف پانی کے فوارے چل رہے تھے۔ چارلز بری طرح ہانپ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اوپر ڈیانا کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ بری طرح تھک چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے۔ شیطانی طاقتوں سے برسر پیکار رہنے کے بعد اس میں اب پل تک جانے کی سکت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ شینڈور نے بندوق ڈیانا کے ہاتھ سے چھین لی اور نشانہ لے کر ایک اور دھماکہ خیز فائر کیا۔ اس بار یہ گولی بہترین جگہ پر لگی کہ برف کا وہ تودا جس پر ڈریکولا کھڑا تھا درمیان میں سے شک ہو گیا۔ خون آشام ڈریکولا نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اپنی استخوانی باہیں پل کی طرف پھیلا دی۔ وہ اس چھوٹے سے پل کا کوئی نہ کوئی سرا پکڑنے کے لیے بری طرح کوشش کر رہا تھا، لیکن موت اس کا مقدر بن چکی تھی۔ ڈیانا نے شینڈور کی مدد سے چارلز کے بازو تھامے اور اسے اوپر کو کھینچ لیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ڈریکولا، تاریکی کا شہزادہ، بے بسی اور لاچاری سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ برف درمیان سے شک ہوتے ہی وہ نیچے سے نیچے ہی کھینچا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے برف کے پانی پر اس کا مکروہ چہرہ سطح پر ابھرا۔ اسے منہ کھولا اور بھیانک انداز میں بین کرنے لگا، جیسے وہ ہزاروں بدروحوں کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ پھر پانی کا ایک زوردار ریلا آیا اور ڈریکولا برف کے اس بھنور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ برف کا ایک بڑا سا گلیشیئر تیرتا ہوا اس کے خلاف میں آ گیا اور برف کی سطح برابر ہو گئی۔ چارلز، ڈیانا اور شینڈور بے یقینی کے عالم میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس جگہ کو دیکھ رہے تھے جو اب ڈریکولا کا مدفن بن چکی تھی۔ وہاں اب سطح پر سرخ دھاریوں والا ایک سیاہ چوغا تیر رہا تھا۔ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کارپیتھیا کی یہ بلا مکمل تباہی سے اب بھی بچ نکلی ہو، لیکن چند لمحوں بعد برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں نے اس کی حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ کاؤنٹ ڈریکولا مر چکا تھا۔ وہ کبھی نہ آنے کے لیے جا چکا تھا۔ اس جہنم میں جہاں ہزاروں بدروہیں خدا کے عذاب میں گرفتار اس کے خیر مقدم کو منتظر تھیں۔